ان لوگوں کے بعض عقائد تو ایسے ہیں جن سے ایک سچے مسلمان کا دل کام جاتا ہے. مثلا ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی مس شیطان سے پاک نہیں بجز عیسیٰ علیہ السلام کے. ان کا یہ مسئلہ کیسا قابل شرم ہے. ہمارے نبی کریم افضل الرسل پاکوں کے سردار تو مس شیطان سے نعوذ باللہ پاک نہیں اور حضرت عیسیٰ پاک ہیں. کیسا افسوس کا مقام ہے. خدا جانے مسلمان کہلا کر ان کو کیا ہو گیا ہے. دیکھو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے اور خود مسلمان آریوں اور عیسائیوں کے ہم زبان بنے ہوئے ہیں. ہمارا اپنا سب سے پیارا نبی جس کی پیروی ہمارا فخر اور ہمارے واسطے باعث عزت اور موجب نجات ہے، اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ہم عیسیٰ کو کیا کریں. بس یہ باتیں ہیں جن پر ہمیں کافر کہا جاتا ہے، دجال کہا جاتا ہے اور اسلام سے خارج کہا جاتا ہے. اور ہم سے السلام علیکم کہنے والا، مساوا کرنے والا، ملاقات کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. ایسا متعدی کفر ہے اور تمام جماعت ایک کافروں کا مجموعہ ہے. کیسا افسوس آتا ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے دین کی تجدید اور خدمت کرنے کے واسطے ہر وقت کمر بستہ رہے، اس کو گندی گالیاں نکالتے ہیں، برے برے ناموں سے یاد کرتے ہیں. میرے صندوق بھرے پڑے ہیں ان کی گندی گالیوں سے. بعض اوقات بے رنگ خط معصول ادا کر کے وصول کیا، کھول کر دیکھا تو اس میں اول سے آخر تک بے نقط گالیوں کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں. اور مولوی کہلا کر چوڑے چماروں کی طرح گندی اور فوج گالیاں نکالتے ہیں کہ انسان کو پڑھتے ہوئے بھی شرم آ جاتی ہے. ابھی کہتے ہیں کہ اسلام کو کسی کی کیا ضرورت ہے کیونکہ قرآن موجود ہے اور مولوی موجود ہیں. یہ نہیں جانتے کہ ان کے مولوی جو ان بھیڑوں کے گلہ بان ہیں خود بھیڑیے ہیں اور وہ ریوڑ کیسے خطرے میں ہے جس کا کوئی گلے بان نہ ہو. اسلام پر اندرونی اور بیرونی حملے ہو رہے ہیں اور ماریں کھا رہا ہے. بس ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ مغالطے اور مشکلات دور کر کے پیچیدہ مسائل کو حل کر کے رستہ صاف کرتا اور اسلام کی اصلی روشنی اور سچا نور دوسرے قوموں کے واسطے پیش کرتا. دیکھو ایک وہ زمانہ تھا کہ عیسائی لوگ کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی پیش گوئی ہے نہ کوئی موضوع، مگر اب میرے سامنے کوئی نہیں آتا، حالانکہ ہم بلاتے ہیں. خدا تعالیٰ کا یہی ارادہ تھا. اس نے اپنے وعدے کے موافق وقت پر اپنے دین کی خبر گیری اور دستگیری فرمائی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اسلام کو اس نے دنیا میں قائم کیا، قرآن کی تعلیم پھیلائی اور اس کی حفاظت کا بھی وہی خود ذمہ دار ہے. جب انسان اپنے لگائے ہوئے بوٹے کو التزام سے پانی دیتا ہے تو وہ خشک نہ ہو جائے تو کیا خدا انسان سے بھی کیا گزرا اور لاپرواہ ہے. یاد رکھو کہ اسلام نے جن راہوں سے پہلے ترقی کی تھی اب بھی انہی راہوں سے ترقی کرے گا. خشک منطق ایک ڈائن ہے، اس سے انجان آدمی کے اعتقاد میں خلل آ جاتا ہے اور ظاہری فلسفے روحانی فلسفے کے بالکل مخالف ہیں. صاحبان یہ امور ہیں جن کی اصلاح کے واسطے میں بھیجا گیا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس مجلس میں سے بعض ایسے بھی لوگ اٹھیں گے کہ ان میں کچھ بھی تبدیلی پیدا نہ ہوئی ہوگی یا ان کے خیالات پر میری ان باتوں کا ذرا بھی اثر نہ ہوگا. مگر یاد رکھو جو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں بلکہ اس سے مقابلہ کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. اگر ادنا چپکاسی کے حد تک کی جائے اور اس کی بات نہ مانی جائے تو گورنمنٹ سے حد کرنے والے یا نہ ماننے والے کو سزا ملتی ہے اور بات پوچھ ہوتی ہے. تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کی بے عزتی کرنا، اس کی بات کی پرواہ نہ کرنا کیوں کر خالی جا سکتا ہے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میرا سلسلہ خدا کی طرف سے نہیں تو یوں ہی بگڑ جائے گا، خواہ کوئی اس کی مخالفت کرے یا نہ کرے. کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد خواب من افطرا تو باطل، اور فرمایا من ازلم ممن افطرا علی اللہ کذبا، سورہ انعام آیت 22. اور وہ شخص جو رات کو ایک بات بناتا اور دن کو لوگوں کو بتاتا اور کہتا ہے کہ مجھے خدا نے ایسا کہا ہے، وہ کیوں کر با مراد اور با برگبار ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. سورہ حاقہ آیت 45 سے 47. جب ایک ایسے عظیم الشان انسان کے واسطے ایسا فرمان ہے تو پھر ادنا انسان کے واسطے تو چھوٹی سی چھری کی ضرورت تھی اور کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا.